بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر سکینہ مائی دروازے کے باہر بیٹھے آنسو چھپا رہی تھی کیونکہ اس کے بیٹے نے سالن میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے بری طرح مارا تھا۔ جب وہ بیٹے سے کہتی بہو کو بولا کرو کھانا بنا لیا کرے کیونکہ میرے کھانے تمہیں پسند نہیں آتے، تو وہ مزید اماں پر غصہ کرتا۔ ایک دن بیٹے نے گھر پر دوستوں کی دعوت رکھ دی اور اماں سے بولا آج کھانے اچھے نہ بنائے تو گھر سے نکال دوں گا۔ تو سکینہ مائی نے ڈر ڈر کر کھانے بنائے۔ جب دوستوں نے کھانا کھایا تو انہوں نے کہا کہ نوکرانی کو بلاؤ جس نے کھانا بنایا، تو سامنے کھڑی سکینہ مائی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کھانے کی پلیٹ بڑی زور سے زمین پر پٹخ کر انصار نے پھینکی تھی۔ اپنی ماں کو بڑے غصے سے دیکھا سکینہ بی بی تو جیسے سہم گئی، کہنے لگا پھر سے نمک تیز۔ انصار غصے کا بہت تیز تھا، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سکینہ مائی کھانا بنائے اور کبھی نمک مرچ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن شاید بڑھاپا تھا یا کیا وجہ تھی کہ اب کھانا اس سے ٹھیک سے بنتا نہیں تھا۔ انصار کی جب سے شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے بس ایک بار ہی کھانا بنایا تھا اور انصار نے تو اسے کچھ نہیں کہا لیکن کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہنے لگا اماں کھانا تم بناؤ گی، تم جانتی ہو مجھے کسی اور کے کھانے کی عادت نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کا بھی کھانا پسند نہیں ہے۔ اس کی بیوی روبینہ نے تو جیسے شکر کیا کہ چلو اچھا ہے، یہ مسئلہ انصار کے ساتھ صرف کھانے کا ہی نہیں تھا۔ کپڑے بھی روبینہ نے جب اپنی واشنگ مشین میں دھوئے تو کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے، میری کالر پر تو ابھی تک پسینے کے نشان اور پائچوں پر مٹی۔ پھر اپنی ماں کو کہنے لگا کپڑے آپ اپنے ہاتھ سے دھویا کریں، مجھے نہیں پسند آتا اس لڑکی کا کام۔ سکینہ مائی تو سمجھی تھی کہ بیٹے کی شادی کرے گی تو بہو کا سکھ اسے بھی نصیب ہوگا، لیکن الٹا اس کے کام بڑھ گئے تھے۔ جب انصار کے کپڑے دھوتی تو چپ چاپ روبینہ بھی اپنا جوڑا اس کے سامنے رکھ دیتی تھی، کہتی آپ کپڑے بڑے اچھے دھوتی ہیں۔ کھانا بناتی تو کہتی اماں دو روٹیاں میرے لیے بھی بنا لینا، آپ کی روٹیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، چاہے تین کھا لو۔ سکینہ مائی چپ چاپ کھانا بنانے لگی۔ ذمہ داری کم کیا ہونی تھی اور بھی بڑھ گئی، یہاں تک کہ گھر کی صفائی تک کا ذمہ سکینہ کا تھا۔ روبینہ یا تو سچ مچ کام چور تھی یا جان بوجھ کر ایسا کام کرتی تھی۔ نئی نئی شادی تھی اس لیے انصار اسے کچھ نہیں کہتا تھا، البتہ کاموں کی ذمہ داری آہستہ آہستہ ساری کی ساری انصار سکینہ مائی پر ڈال چکا تھا۔ اس کی بیوی تو بس نخرے ہی دکھانے کے لیے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی شام ہوتی نیا جوڑا پہنتی، چوڑیاں پہنتی، میک اپ کرتی اور آتے ہی انصار کمرے میں چلا جاتا۔ جب باہر آتا تو اپنی ماں سے کہتا روٹی نہیں بنائی ابھی تک، بڑی دیر لگا دی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے ویسے بھی بازار کا کھانا پسند نہیں ہے۔ سکینہ مائی اس وقت پسینے میں شرابور کھانا بنا رہی ہوتی تھی، ایک طرف روٹیاں پکا رہی ہوتی، کہنے لگی بیٹا بس بن گئی ہے، روبینہ سے کہو دسترخوان بچھا دے۔ روبینہ کا بس یہی کام تھا، دسترخوان بچھا لیا، برتن لگا دیے، برتن اٹھا لیے، برتن دھوتی تک نہیں تھی کیونکہ انصار کہتا تھا کہ یہ برتن دھوتی ہے تو اس میں سے صابن کی بو آتی ہے، اماں آپ برتن دھویا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو جیسے ہر کام سے ہی آزاد کر دیا تھا۔ ایک بار اس نے گھر میں دعوت رکھی، سکینہ بی بی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر اس کے سسرال والوں نے بہت تعریف کی تھی، انہیں لگا کہ کھانا ان کی بیٹی نے بنایا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ کھانا سکینہ بی بی نے بنایا ہے تو روبینہ کا موڈ خراب ہوا، کیونکہ ہر تعریف کی حقدار سکینہ بی بی تھی اور یہ بات روبینہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ بار بار کہہ رہی تھی مجھے تو نمک تیز لگ رہا ہے۔ انصار کہنے لگا نہیں اماں کھانا بنائے اور نمک مرچ تیز ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اماں کھانا بہت اچھا بناتی ہے، اب تو تمہارے گھر والوں نے بھی میری ماں کی تعریف کی ہے، کاش کہ تمہیں بھی اماں کی طرح کھانا پکانا آ جائے، مجھے اماں کے کاموں کی، اماں کے کھانے کی بڑی عادت ہو گئی ہے۔ انصار نے جب ماں کی تعریف کی تو روبینہ سے برداشت نہیں ہوا، اس نے چند روز بعد
ہی اس نے دیکھا کہ سکینہ اماں کھانا بنانے کے بعد وضو کر کے اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے۔ جلدی سے پتیلے میں نمک کا چمچ بھر کر ڈال کر ہلا دیا اور ڈھکن رکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب انصار تھکا ہارا آیا، جیسے ہی کھانا کھانے لگا، تیز نمک کا نوالا اس کے منہ میں گیا ہی تھا کہ پلیٹ پٹخ کر اس نے زمین پر پھینکی۔ اپنی ماں کو برا بھلا کہنے لگا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اتنا تیز نمک کھانا کڑوا لگ رہا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہا۔ سکینہ اماں نے جب چکھا تو وہ خود حیران رہ گئی۔ کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا، حالانکہ وہ تو جتنا ڈالتی تھی اتنا ہی ڈالا تھا۔ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی بیٹا میں نے تو نمک اتنا ہی رکھا تھا جتنا روز رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی جن بھوت ہے ہمارے گھر میں جو نمک تیز کر کے چلا گیا؟ اماں آپ جانتی ہیں روبینہ کو تو کوئی کام آتا ہی نہیں، وہ تو کچن میں داخل تک نہیں ہوتی۔ شاید آپ مجھے میری بیوی کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ کھانا نہیں بناتی، برتن نہیں دھوتی، کپڑے نہیں دھوتی، اس لیے مجھے آپ کے کام کے علاوہ کسی کا کام پسند نہیں آتا۔ آپ چاہتی ہیں اگر وہ کام نہیں کرتی تو اس کا گھر بھی اجڑ جائے۔ دیکھیں مجھے اس قسم کی باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کریں، مجھے یہ شک ڈالنے کی کوشش مت کریں کہ میری بیوی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ سکینہ کہنے لگی بیٹا میں نے یہ کب کہا؟ ہو سکتا ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں تھک بہت جاتی ہوں، شاید کبھی ہو گیا ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہو۔ سکینہ اماں نے سارا الزام خود پہ لے لیا تھا۔ بیٹے کے تیور دیکھ چکی تھی، اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا چکی تھی پہلے بھی تو میں ہی کرتی تھی، اب بھی کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا۔ بہرحال اس بار انہوں نے کھانا بنایا اور ہر چیز یاد دہانی سے ڈالی۔ ڈالنے کے بعد وہیں کھڑی رہی، چولہا بند کر کے پھر ہی نماز پڑھنے گئی تھی۔ لیکن جب نماز پڑھنے کے بعد کلام پاک پڑھ رہی تھی تو انہیں لگا جیسے بو آ رہی ہے، جیسے کچھ جل رہا ہے۔ پہلے انہیں لگا شاید پڑوس سے آ رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے سامنے چولہا بند کیا تھا۔ بہرحال وہ کلام پاک پڑھتی رہی، جب باہر آئی تو دیکھا کچن سے دھواں دھواں ہو رہا تھا اور روبینہ بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ جلدی سے جب باورچی خانے میں آئی تو کھانا جل چکا تھا، پتیلی کے نیچے آگ بہت تیز تھی۔ کچھ دیر بعد روبینہ بھی باہر آئی، کہنے لگی اماں یہ کیا جل رہا ہے، اتنی بو آ رہی ہے؟ میں تو سو رہی تھی، بو کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی باورچی خانے میں آئی تو کہنے لگی او ہو کھانا جل گیا، کیسے جل گیا؟ سکینہ اماں کہنے لگی بیٹا میں نے تو خود چولہا بند کیا تھا۔ کہنے لگی آپ بھول گئی ہوں گی، عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے آپ کی، اس عمر میں انسان بھول جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا کریں دوسرا کھانا بنا لیں۔ سارے کا سارا گوشت جل کر خاک ہو گیا تھا، اتنی محنت سے انہوں نے کھانا بنایا تھا۔ کہنے لگی بیٹا آج تو میں نے کپڑے بھی دھوئے ہیں، میرے تو کندھوں میں بہت درد ہے، ایسا کرو جلدی سے مجھے سبزی کاٹ دو تو میں وہ بنا لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں ضرور کاٹ دیتی لیکن چھری میرے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ اماں نے پہلے تو خوب آنسو بہائے، روئی، اتنی محنت سے گوشت بھون کے بنایا تھا اور سارے کا سارا جل کر خاک ہو گیا۔ پھر لگا شاید واقعی بوڑھی ہو گئی ہیں تو بھول گئی ہوں گی۔ دوبارہ سے سبزی کاٹی، وہ بنائی، لیکن رات کو مرچ بہت تیز تھی۔ پھر سے انصار انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہی ہیں تاکہ آپ کو کھانا نہ بنانا پڑے۔ سکینہ اماں کہنے لگی جب ساری زندگی تمہیں کھلایا ہے بیٹا تو اب کیوں میں ایسا کروں گی؟ مجھے شاید بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کیونکہ کل میں نے نمک ڈال دیا تھا، دوپہر کو گوشت بنایا تو سارے کا سارا جل گیا، مجھے لگا میں نے چولہا بند کر دیا ہے لیکن وہ جل رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سے سبزی پکائی تو تمہارے سامنے مرچ تیز ہو گئی۔ کام کرتی ہوں تو بھول جاتی ہوں، شاید میں بھولنے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا اچھا کل لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، سویرے سویرے ناشتے کے بعد تیار رہیے گا۔ سکینہ اماں کو انصار ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جس سے آپ کی یادداشت کو تیز کر دوں،
ہاں بادام شام کو کھایا کریں، باقی اپنی نیند پوری کیا کریں۔ ویسے تو بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے عمر کا تقاضا ہے۔ اماں میرا مشورہ ہے کہ کام سے ہاتھ اٹھا لیں، ریٹائرمنٹ لے لیں، بہو کے سر پر ڈال دیں۔ ڈاکٹر نے بڑا پیار سے کہا، لیکن انصار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ گھر آ کے کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے آپ جھوٹے بہانے کرتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بالکل فٹ فاٹ ہیں۔ سکینہ اماں کہنے لگی، یہ بھی تو کہتا ہے کہ میری عمر کا تقاضا ہے۔ کہنے لگا، پھر ایسا کریں جیسے آپ پکاتی ہیں ایسا روبینہ کو سکھا دیں۔ یہ سن کر روبینہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں اماں، آپ مجھے سکھا دیں، لیکن کھانا پھر سے بد ذائقہ ہی بنا تھا۔ حالانکہ سکینہ اماں نے ایک ایک چیز اسے بتائی تھی اور وہ کہتی تھی میں نے ایسے ہی پکایا ہے، لیکن کچے پیاز، ادرک، لہسن کا کچا سا ٹیسٹ منہ میں آ رہا تھا۔ کھانا اتنا بد ذائقہ تھا کہ حلق سے نوالا نہ نیچے اترے۔ اس پر انصار کا مزاج، اس نے تو ایک نوالا جو منہ میں ڈالا تھا وہ بھی تھوک دیا۔ پہلی بار اس نے روبینہ پر چلا کر بات کی تھی، یہ تم نے کیا بنایا ہے؟ وہ کہنے لگی، جیسا اماں نے بتایا تھا میں نے بنا دیا، مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انصار سکینہ اماں کو گھورنے لگا، کہنے لگا، آپ کیوں اسے ٹھیک سے نہیں سکھاتی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ چاہتی ہی نہیں کہ وہ کھانا سیکھے۔ جان بوجھ کر آپ نے اس کو ایسا گندا کھانا سکھایا۔ اماں میں آپ کے کھانے کا پتہ نہیں کیوں عادی ہو چکا ہوں، مجھ سے اور کچھ نہیں کھایا جاتا۔ صبح کا ناشتہ کیا ہے میں نے اور اب گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ بد ذائقہ کھانا آپ میرے آگے رکھ رہی ہیں، نہ خود پکاتی ہیں نہ اسے پکانے دیتی ہیں۔ آپ چاہتی کیا ہے میں مر جاؤں؟ بڑے غصے سے وہ دھاڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ مائی اپنے آنسو چھپا رہی تھی، کچھ دیر بعد بیٹھی رہی، بار بار اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ ایک پڑوسن ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، ایسے ہی سر میں درد ہے، گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے باہر دروازے پر بیٹھ گئی۔ یہاں پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پڑوسن کہنے لگی، تمہارے گھر سے چلانے کی بڑی آوازیں آتی ہیں، انصار کو کہا کرو غصہ کم کیا کرے، بری بات ہوتی ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے تم پر چیخ رہا ہے۔ سکینہ اماں نے آنسو صاف کیے، کہنے لگی، نہیں نہیں، اپنی بیوی پہ چیختا ہے، بھلا مجھ پر کیوں چیخے گا، میری تو بہت عزت کرتا ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، اپنے ہی بیٹے کی برائی دوسروں سے نہیں کر سکتی۔ پڑوسن کہنے لگی، رہنے بھی دو، سب پتہ ہے مجھے کس پر چلاتا ہے، پردے مت ڈالو اپنے بیٹے پر، کون نہیں جانتا اس کی بد مزاجی اور بد اخلاقی کو۔ بہرحال تمہاری چپ نے ہی اسے بدتمیز کیا ہے، بچپن سے ہی اسے ڈانٹ کے رکھا ہوتا تو اس طرح بدتمیز نہ بنتا۔ سکینہ اماں کہنے لگی، میں نے تو اس لیے پیار دیا کہ کہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، کہیں اسے یہ نہ لگے کہ باپ نہیں ہے تو ماں نے ممتا بھی نچھاور نہیں کی۔ وہ کہنے لگی، اپنی ساری زندگی تو تم نے اس کے نام کر دی، اور کیا چاہتا ہے تمہارا بیٹا تم سے؟ ارے تم جوان جہان تھی، چاہتی تو دوسری شادی کر لیتی، ستیلا باپ اس کے سر پر آتا، اسے 10 جوتیاں لگاتا تو اس کا دماغ درست ہوتا، تمہاری زندگی بھی سکھ میں آ جاتی۔ کتنا سمجھایا ہم لوگوں نے، کتنے لوگوں کو رشتہ آتا تھا تمہارے لیے، ارے کئی کنوارے لڑکے تک تیار تھے، لیکن تمہاری ایک ہی ضد تھی، بیٹے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی، باپ چلا گیا، ستیلا باپ نہیں لا سکتی، کیا ملا تمہیں؟ بیٹے کو دیکھ رہی ہو، اس کے تیور دیکھے ہیں تم نے، بہو آنے کے بعد بھی تمہیں کوئی سکھ نہیں ملا، جس طرح سے وہ چیخ چلا کر تمہیں کام کہتا ہے، 4 گھروں میں پتہ چلتا ہے سارے کے سارے گھر کے کام ابھی بھی تم کر رہی ہو، وہ مہارانی تو بستر سنبھال کے بیٹھ جاتی ہے، ارے یہ سب نخرے ہیں، جان بوجھ کے کرتی ہے تاکہ سارے کام تمہیں کرنے پڑے۔ شاید پیچھے کوئی کھڑا تھا، جیسے ہی سکینہ اماں نے پیچھے دیکھا تو انصار بڑے غصے سے کھڑا تھا اور وہ بری طرح سے گھبرا گئی، فوراً سے اٹھ کر گھر کے اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو سکینہ اماں کے منہ پر پڑا، مارنے والا ان کا بیٹا تھا، کہنے لگا، تو میری برائیاں کرتی ہے پڑوس میں؟ سکینہ اماں کو تو جیسے یقین نہیں آیا،
رخسار پر اتنی درد اور جلن نہیں ہوئی جتنی درد کی لہر سینے میں اٹھی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ بیٹا ہاتھ اٹھائے گا۔ کہنے لگی، بیٹا تم نے کیا کیا؟ میرے منہ پہ سچ مچ تھپڑ ہی مارا ہے یا میں کچھ بھول رہی ہوں؟ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے لیکن انصار کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ کہنے لگا، شاید مجھے بھول گیا، میرا بیٹا مجھے تھپڑ نہیں مار سکتا، اس کا ہاتھ مجھ پر نہیں اٹھ سکتا، شاید مجھے واقعی بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے لگے سنگار میز کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا تو رخسار پر انگلیاں چھپی ہوئی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے آپ سے نفی کرنے لگی کہ نہیں نہیں، میرا بچہ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتا، میں نے تو آج تک اس پر تھپڑ نہیں ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، میرا بچہ تھپڑ تو نہیں مار سکتا۔ دل پر جیسے درد کی لہریں اٹھنے لگی، روئی جا رہی تھی، رات بھر سکون سے سو نہیں پائی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی، دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ اماں جلدی باہر آ کر ناشتہ بنا کے دو، مجھے دکان سے دیر ہو رہی ہے۔ ہڑبڑا کر سکینہ مائی اٹھ بیٹھی، دروازہ کھولا، انصار کھڑا تھا لیکن شرمندگی اس کے چہرے پر دور دور تک نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی، ناشتہ کر کے وہ جا چکا تھا۔ روبینہ جب کمرے سے باہر آئی تو ناشتہ کرتے کرتے ساتھ کہنے لگی، یہ انصار بنا غصے میں اندھا ہی ہو جاتا ہے۔ ارے کیا ضرورت پڑی تھی تھپڑ مارنے کی؟ کیا ہو گیا جو آپ نے محلے کی 4 عورتوں سے اس کی برائی کر دی؟ اتنے نخرے تو ہمارے بھائیوں کے نہیں ہیں۔ یہ کھانا ہے، کپڑے ویسے دھلے ہوں، اماں ویسے برا مت بنائیے گا، آپ نے انصار کو بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ سکینہ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکینہ اماں کی اندھی محبت کا شاید انہیں یہی صلہ ملنا تھا۔ اپنے بیٹے کے کپڑے استری کرتی تھی، بڑی محبت سے دھوتی تھی، سب میں کپڑے پہنے ہوئے الگ سے لگے، یہ نہ لگے کہ میلے کپڑے پہنے ہیں تو یتیم ہے، وہ خیال رکھنا، وہ پیار کرنا اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ مائیں کب ایسا سوچتی ہیں؟ اچھا کھانا بنا کر دیتی تھی تاکہ پیٹ بھر کے کھائے، کیا خبر تھی کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی؟ بہرحال بہو سے کچھ نہیں کہا۔ سکینہ اماں کی تو جیسے بھوک مرنے لگی تھی، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ سارے کام گھر کے کر کے کھانا بنانے کے بعد روبینہ کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگی، دیکھو چولہا بند ہے نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں چولہا بند ہے۔ کہنے لگی، اچھا ذرا نمک چیک کرو، ٹھیک ہے نا؟ کھانے کا نمک چیک کیا، کہنے لگی، ہاں نمک تو ٹھیک ہے، مرچ بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگی، اچھا دیکھو بیٹا، میں تو بھول جاتی ہوں، تم یاد رکھنا یہ کھانا بالکل ٹھیک ہے، نمک مرچ ٹھیک ہے، چولہا بند ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا اماں میں یاد رکھوں گی۔ وہ مرے مرے پیروں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رخسار کا نشان تو غائب ہو گیا تھا لیکن دل پر چھاپ گہری پڑ چکی تھی۔ اب کھانا ٹھیک رہتا تھا، نمک مرچ بالکل ٹھیک رہتا تھا، کھانے میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہو رہی تھی۔ انصار کہنے لگا، ویسے اماں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک تھپڑ آپ کے کھانے کو پہلے جیسا بنا دے گا تو یہ میں پہلے ہی کر دیتا۔ بڑی ڈھٹائی سے تمسخرانہ انداز سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا، جیسے کہ تھپڑ ماں کو نہ مارا ہو، کسی اور کو مارا ہو۔ سکینہ اماں تو جیسے پتھر کا بت بن چکی تھی۔ ایک بار انصار کہنے لگا، میں نے اپنے دوستوں کو دعوت پہ بلایا، کھانا بہت مزے کا بنائیے گا۔ سکینہ اماں نے کھانا بنا دیا، دوستوں نے کھانا کھایا تو بہت تعریف کی۔ کہنے لگے، کس نے بنایا ہے؟ اپنی اس ملازمہ کو بلاؤ تو۔ یہ سن کر جیسے سکینہ اماں تو اندر سے مر چکی تھی، یہ حیثیت تھی اس کی ایک ملازمہ جیسی۔ پھر سوچا شاید انصار کہے گا، نہیں نہیں میری ماں نے بنایا، لیکن اس نے آواز دی، کہنے لگا، سکینہ اماں اندر آئیے۔ بس اس سے زیادہ برداشت نہیں تھی، سکینہ اماں وہیں گر گئی، سانس رک گئی تھی، مر چکی تھی، رونا دھونا سا مچ گیا۔ حالانکہ یہ بات معمولی سی تھی لیکن بظاہر معمولی تھی ورنہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ سکینہ اماں کے مرنے کے بعد جیسے سچ میں انصار کی زندگی بدل گئی تھی۔ بیوی کا کھانا پسند نہیں آتا تھا، نہ بازار کا ٹھیک سے کھانا کھایا جاتا تھا، نوالا منہ میں لیتا تو اندر نگلنا نہیں جاتا تھا۔
اب وہ روتا تھا، اماں کے جانے کا اب دکھ ہوا تھا۔ جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا، اس ہاتھ میں ایسے چھالے بنے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پہلے سے کمزور ہو گیا۔ روبینہ صرف اسے دودھ ہی دیتی تھی اور ساتھ میں سوکھا سا بند رکھ دیتی۔ روٹی نہیں کھائی جاتی تو یہ کھا لو۔ روتا تھا، بلکتا تھا، اپنی ماں کی قبر پہ جا کے معافیاں مانگتا تھا، لیکن وہ مارا ہوا تھپڑ اس کے لیے جیسے عمر بھر کی سزا بن گیا تھا۔ بات چھوٹی تو نہیں تھی، تھپڑ تھا، اور کھانے والی کون تھی؟ اس کی ماں۔ مر نہ جاتی تو اور کیا کرتی؟